آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18۔ جی سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ بالکل، ترجمہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ لوٹ نہیں سکتے۔ تو آج ہم کچھ تفسیری نکات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کہا گیا بہرے، گونگے، اندھے، اور خاص طور پر یہ کہ وہ لوٹ نہیں سکتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل، یہ آیت اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے سمن بکمن امیون، یعنی بہرے، گونگے، اندھے، اس پر تفسیر میں ہمیں دو الگ الگ زاویے ملتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ معنی کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اس آیت کو کس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو اہم نکتہ ہے۔ وہ دو زاویے کیا ہیں؟ مطلب ان میں کوئی خاص فرق ہے؟ جی، فرق تو ہے۔ پہلی تفسیر یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑ کر دیکھیں، ہاں، وہ آگ جلانے والوں کے واقعے سے، بالکل، جن کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو اس صورت میں یہ بہرے، گونگے، اندھے ہونا ایک حقیقی کیفیت ہے۔ حقیقی یعنی سچ مچ میں؟ جی، یعنی وہ واقعی حواس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہدایت کی بات سننے یا حق بولنے یا سیدھا راستہ دیکھنے سے قاصر ہو گئے، ان کے حواس جیسے چھن گئے ہوں۔ یعنی یہ تو ان کے نور چھن جانے کا ایک طرح سے نتیجہ ہوا کہ حسی طور پر بھی وہ محروم ہو گئے۔ یہ تو بہت ہی سنگین کیفیت لگتی ہے۔ یقیناً، لیکن دوسری تفسیر بھی ہے، اور وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر اس آیت میں ہم یعنی وہ سے مراد منافقین لیے جائیں، اچھا، وہ لوگ جو ظاہر میں ایمان لائے تھے مگر دل سے نہیں۔ جی ہاں، تو پھر یہ بہرے، گونگے، اندھے ہونا یہ مجازی معنوں میں ہے۔ مجازی یعنی انہوں نے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے حق سننے سے کان بند کر لیے، سچ بولنے سے اپنی زبان گونگی کر لی، اور ہدایت دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے اعضاء تو سلامت ہیں، مگر وہ انہیں حق کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اچھا تو وہ ایسے ہیں جیسے بہرے، گونگے، اندھے ہوں۔ اچھا، تو گویا فرق یہ ہوا کہ پہلی صورت میں حواس اصل میں کام نہیں کر رہے، اور دوسری صورت میں حواس ہیں مگر انہیں حق کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو نیت اور عمل کا فرق ہو گیا۔ بالکل، اور یہاں تفسیر ایک اور بہت اہم نکتہ بتاتی ہے۔ جی، وہ یہ کہ دوسری صورت میں یعنی منافقین کے حوالے سے یہ کیفیت تمثیل ہے، استعارہ نہیں۔ تمثیل، استعارہ نہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمثیل کا مطلب ہے کہ ان کی حالت ان لوگوں جیسی ہے جو بہرے، گونگے، اندھے ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ خود استعاراتی طور پر بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ صلاحیت کا نہیں، ان کے ارادے کا ہے۔ ان میں سننے، بولنے، دیکھنے کی صلاحیت تھی، مگر انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ اسے حق کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یہ سمجھنا واقعی اہم ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کا اپنا انتخاب تھا، کوئی مجبوری نہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی حواس کی بات، لیکن آیت کا اگلا حصہ فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹتے، یہ تو بڑا حتمی سا لگتا ہے۔ اس نہ لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ جی، اس حصے کی تفسیر میں بھی ہمیں دو ممکنہ مطلب ملتے ہیں، اور وہ بھی پچھلی بحث سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلا معنی، اگر ہم اسے آگ والے واقعے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اندھیروں میں اتنا بھٹک گئے ہیں، اتنے حیران و پریشان ہیں کہ انہیں واپسی کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ یعنی جس جگہ سے آئے تھے وہاں واپس جانے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا، وہیں گم ہو گئے۔ جی بالکل، وہ اپنی ہی پیدا کردہ تاریکی میں گم ہو گئے۔ لیکن دوسری تشریح جو منافقین سے متعلق ہے، ہاں، جو ان کے مجازی بہرے پن، گونگے پن اور اندھے پن سے جڑتی ہے، وہ شاید زیادہ گہری اور حتمی لگتی ہے۔ اس کے مطابق وہ نہیں لوٹتے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی گمراہی سے اس ہدایت کی طرف واپس نہیں آتے جسے انہوں نے ایک طرح سے جاننے یا اپنانے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ یعنی حق کو پہچان کر بھی منہ موڑ لیا۔ بالکل، اور اب وہ اس انکار اور نفاق میں اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ہدایت کی طرف واپسی کا ارادہ ہی نہیں رہا، یا شاید توفیق ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے واپسی کے دروازے بند ہو گئے ہوں۔ تو ان دونوں تشریحات کو اگر ملا کے دیکھیں، حواس کا کام نہ کرنا یا ان کا غلط استعمال، اور پھر واپسی کا راستہ نہ ملنا یا ہدایت کی طرف نہ لوٹنا، اس سب کا مجموعی پیغام کیا بنتا ہے پھر؟
اصل میں اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ آیت حق سے مسلسل انکار کرنے، ہدایت کو جان بوجھ کر رد کرنے اور سچائی سے آنکھیں چرانے کے بہت ہی سنگین نتائج کو بیان کر رہی ہے۔ صحیح۔ چاہے حواس واقعی ختم ہو جائیں جیسا کہ پہلی تفسیر میں ہے، یا انسان خود انہیں حق کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دے جیسا کہ دوسری تفسیر میں، نتیجہ ایک ہی نکلتا نظر آ رہا ہے، ایک ایسی حالت جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی، یا کم از کم بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان گویا اپنی ہی گمراہی میں قید ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف لا علمی نہیں ہے بلکہ علم ہونے کے بعد، جاننے کے بعد انکار کرنے کا نتیجہ ہے۔ گویا اس آیت میں جو کلیدی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال، اس کا اپنا انتخاب، اسے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچا سکتا ہے جہاں وہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے اور واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہونا اسی کیفیت کی علامت ہے، اور نہ لوٹنا اس کا انجام۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہیں سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسان کا اپنے اختیار سے حق کو بار بار رد کرنا اسے کس طرح ایک ایسی نفسیاتی اور روحانی حالت تک پہنچا سکتا ہے جہاں ہدایت کی روشنی اس تک پہنچ ہی نہ پائے۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ انکار کرتے کرتے انسان خود ہی اپنے اوپر واپسی کے دروازے بند کر لے؟ یہ آیت اسی حتمی انجام کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو انسان اپنے مسلسل انتخاب سے خود طے کرتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ ہدایت جیسی نعمت کو معمولی سمجھ کر ٹھکرانے کے نتائج کتنے دور